آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، برکتیں ختم ہو چکی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، ہر بندہ پریشان ہے، پیسہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں آیا یہاں چلا گیا، بیماریوں میں چلا گیا، فلاں کام میں چلا گیا، ہر بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم یا تو خود تھوڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم دوسرے کو جو ہے وہ دعوت نہیں دے رہے، اس کی نحوست ہم پر بھی آ رہی ہے۔ ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر والوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں لا رہے۔ اگر کبھی چلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم راستے میں اپنے دوست احباب سے تو ملتے ہیں بڑی خیر خیریت کے ساتھ، ہاں جناب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، السلام علیکم رحمت اللہ، اس کی پریشانیوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے بھلائی کی طرف نہیں بلا رہے کہ کامیابی کا راستہ تو یہ ہے، بھلائی کا راستہ تو یہ ہے۔ اگر کوئی کسی کا سچا ہمدرد ہوگا، اس کا معاون ہوگا، تو وہ اس کو برائی سے بھی روکے گا اور نیکی کی طرف بھی لے کر آئے گا۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اگر کسی بندے کو پہچاننا ہو، اس کو جاننا ہو، تو فرمایا کہ اس کی گیدرنگ جو ہے اس کے دوستوں کو دیکھا جائے کہ اس کی گیدرنگ کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کہ ہر بندے کا ایمان اس کے دوست کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر اس کے دوست اچھے ہوں گے تو وہ خود بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بھی چور ڈائریکٹ چور تو نہیں بن جاتا، کوئی شرابی ڈائریکٹ شرابی نہیں بن جاتا کہ پیدا ہوا بڑا ہوا اسے پتہ ہی نہیں تھا شراب کا اور وہ ڈائریکٹ شراب کھانے میں پہنچا اور شراب پینا شروع کر دی۔ نہیں، یہ گیدرنگ، یہ دوست یہی ہوتے ہیں کہ اسے جب وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کرتا ہے، کہتے کچھ نہیں ہوگا، ایک دفعہ پی کے دیکھ، کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا مزہ آئے گا۔ اب وہ سوچتا ہے چلو مذاق میں ایک دفعہ پی لیا، دو دفعہ پی لیا، آہستہ آہستہ اسے اس گناہ کی لذت پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس گناہ میں اسے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس گناہوں کے اندر خود بھی چلا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ کے جو دوست احباب ہوتے ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی جو ہے وہ اس نحوست کے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سوچ کر، یہ خواہش رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنا نیک کام کر رہا ہوں، اب مجھے کیا کہ میرا پڑوسی نماز پڑھے، میرا ساتھ والا پڑھے، میرا دوست پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہیں پڑھے، میں اس کو کیوں دعوت دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نہ پڑھنے کی نحوست جو ہے، اس کی گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو جو ہے وہ اپنے آپس میں گھیر لیتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے سامنے والے کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی دوست ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وقتی طور اگر وہ اچھا دوست ہے کوئی، تو ہم اس کے اثر کو قبول کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اچھے بن جائیں گے۔ اچھا، پھر دوسرے دوستوں کے ساتھ ملے، وہ گانے باجے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے گانے باجے کر رہے ہیں، کوئی ایسے دوست ہیں کہ جو بات بات میں گالیاں بکنا، یہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو ہم بھی اسی رویے کو اختیار کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر اسی انداز میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی انداز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم ہر کسی کے اثر کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم خود بھی گناہوں سے نہیں بچ پاتے اور نیکی کی طرف نہیں آ پاتے، بلکہ ہمیں کیسا بننا ہے؟ بلکہ ہمیں تو ایسا بننا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہم ان کے اثر کو قبول نہ کریں، بلکہ ہمارا اثر ان کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ اگر میں داڑھی والا ہوں تو میرے دوست اگر داڑھی والے نہیں ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تو ایسا اثر ہونا چاہیے میری گفتار کا، میرے کردار کا، کہ جو میرے ساتھ والا بندہ ہے اگر وہ اپنی گفتگو میں گالی کو استعمال کرتا ہے، جب وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو اسے بھی حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، میرا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اثر کو ہم قبول کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سامنے والے کو اثر کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں اپنا اثر سامنے والے کے اوپر ظاہر کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی برکتیں یہ ہوں گی، آپ اگر نمازی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہوگا، وہ دیکھے گا یار نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جا رہا ہے، چل بھائی میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، نماز پڑھے گا وہ آپ کے ساتھ۔ اگر اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا نماز کا، وہ آپ سے بولے گا یار مجھے وضو کا طریقہ بھی صحیح سے سکھاؤ، میری نماز سن لو ایک دفعہ۔ خود بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ اگر ہم یہ سوچ کر آج بیٹھے رہیں گے کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نیک کام کرتا ہوں، اگر فلاں نہیں کرتا تو نہیں کرے، میرا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کا بھی اس میں نقصان ہے۔ اگر آپ کے دوست نماز نہیں پڑھ لے اس میں آپ کا بھی نقصان ہے۔
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو برائی ہے یہ اپنے اندر آس پاس والوں کو لپیٹ لیتی ہے. وہ ایک بے نمازی 10 کو بے نمازی بنا دے گا. نماز کا وقت ہوگا، اب اس کو تو فکر ہی نہیں ہے نا نماز کی، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ بولے گا چلا یار گھومنے چلتے ہیں، چلا یار مارکیٹ چلتے ہیں، چلا یار فلاں کام سے جا رہا ہوں وہاں چلتے ہیں. وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا. آپ کی بھی نماز گئی. ابے پڑھ لینا یار، کوئی بات نہیں، ابے آگے مسجد میں پڑھوا دوں گا. اب ہوگا کیا، وہ آگے پڑھوا دوں گا نا آگے خود پڑھے گا نہ پڑھوائے گا، آپ کی بھی نماز گئی. تو اس لیے دوسرے کے اثر کو قبول نہ کیجئے، بلکہ اپنا اثر سامنے والے کے اندر قبول کروائیے. وہ آپ کے اثر کو قبول کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہو گیا بھائی، میں نے پہلے نماز پڑھنی ہے، بعد میں تیرے ساتھ کام سے جاؤں گا، ورنہ تجھے جانا ہے تو تو چلا جا، ورنہ میرے ساتھ آ، پہلے نماز پڑھ، پھر میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اس کا وہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا کہ وہ جو آپ کے ساتھ والے دوست احباب ہوں گے آہستہ آہستہ وہ خود نمازی بنتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بننے کی سعادت عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے.